السلام علیکم، میں محمد احسان ہوں اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی صورتحال کے متعلق۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے پر پابندی لگنے کے بعد حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جا رہا ہے، حکومت کا موقف کیا ہے اور ان سب کے بیچ آزاد کشمیر کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے۔ آج ہم ان ساری باتوں کو کور کریں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی طور پر فالو کیجیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے قیام کے متعلق، کب کیوں کیسے وجود میں آئی۔ عوامی ایکشن کمیٹی ستمبر 2023 میں وجود میں آئی۔ اس کا جو لوگ تھے، اس میں وکلاء شامل تھے، اس میں طلباء شامل تھے، تاجر برادری شامل تھی، یعنی آسان الفاظ میں کہا جائے تو اس تحریک کا یا اس کمیٹی کا اثر کشمیر کے آزاد کشمیر کے ہر گھر تک اور ہر فرد تک پہنچائے، تو اس لیے عوامی حمایت اس جماعت کو بہت زیادہ حاصل رہی ہے۔ اسی عوامی حمایت کی بنیاد پر انہوں نے جو بنیادی مطالبات پیش کیے تھے حکومت کے سامنے، کہ آٹے پر جو سبسڈی دی جائے، اسی طرح بجلی کے نرخ میں کمی کی جائے، جو کہ ابھی 3 روپے شاید بجلی کا ریٹ مل رہا ہے کشمیر میں، اور اشرافیہ کی جو مراعات ہے اس میں کمی کی جائے۔ اس وقت ہمیں اس متعلق کچھ نظر نہیں آ رہا کہ وہ اشرافیہ کی مراعات میں کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن آٹے پر جو سبسڈی ہے وہ دی جا رہی ہے، اس طرح بجلی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں 3 روپے یونٹ مل رہی ہے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر کی جو کمیٹی ہے، یہ عوامی ایکشن کمیٹی، اس میں ان کا مطالبہ، دیرینہ مطالبہ تھا وہ 12 مہاجر نشستوں کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ آخر 12 مہاجر نشستیں کیوں ہیں اور یہ ان کی آزاد کشمیر اسمبلی میں کیا حیثیت ہے۔ اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا۔ 1948 کا سال تھا جب بہت سارے کشمیری جموں کشمیر سے ہجرت کر کے بہت قسم پرسی کی حالت میں لٹے پٹے جب پاکستان میں آئے تھے، ان کی کافی بڑی تعداد تھی، تو اس وقت ایک سوال اٹھا تھا کہ ان کی سیاسی نمائندگی کیا ہوگی، ان کی سیاسی شناخت کیا ہوگی۔ تو ان لوگوں کو نمائندگی دی گئی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، 12 نشستیں مختص کی گئیں ان کے لیے، اور ان کے جو الیکشنز ہیں وہ اس پاکستان میں ہمارے جو اسلام آباد، پنڈی اور اس طرح دیگر ان کے حلقے بنے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے، تو ان سے یہ ایم ایل اے منتخب ہوتے ہیں، بہت کم تعداد ووٹ لے کر منتخب ہوتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے 300-400-500 ووٹ لے کر یہ منتخب ہو رہے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو کیا مسئلہ ہے ان 12 نشستوں سے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان 12 نشستوں کا بوجھ آزاد کشمیر کو کیوں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ 12 نشستیں جو ممبران منتخب ہوتے ہیں، ان کا پروٹوکول، ان کو پھر بعد میں کمیٹیوں کا بڑا بنا دیا جاتا ہے، ان کو وزراء بنا دیا جاتا ہے، تو اس طرح اس وجہ سے یہ بجٹ پر بوجھ ہے عوام آزاد کشمیر کے بجٹ پر۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو دوسری بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں، آزاد کشمیر کی حکومت گرانے اور بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ جیسے ہی کسی حکومت کو گرانا ہو تو یہ 12 لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کسی کو بنانا ہو تو یہی 12 لوگ ساتھ دیتے ہیں، تو اس لیے ان 12 نشستوں کو ختم کرنا چاہیے۔ حکومت کا اس بارے میں اور آزاد کشمیر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے 7 جون کو، ان کا اس بارے میں یہ موقف ہے کہ یہ معاملہ چونکہ آئینی اور قانونی ہے، تو اس لیے اس معاملے پہ ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ جو یہ معاملہ کسی انتظامی فیصلے سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ معاملہ آزاد کشمیر کی جو قانون ساز اسمبلی ہے وہ اسے حل کر سکتے ہیں، وہ کوئی ترمیم لا کر حل کر سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے ایکشن کمیٹی کو یہ بارہا کہا گیا کہ اگر آپ ان نشستوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ الیکشن لڑ کر آپ اسمبلی میں آئیں اور اسمبلی میں لا کر ترمیم لائیں اور اس ترمیم کے ذریعے ان نشستوں کو ختم کر دیں، کیونکہ یہ نشستیں حکومت کے موقف کے مطابق انتظامی نوعیت کے فیصلے سے کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آئین کا حصہ ہیں۔ حکومت اپنے موقف میں اس قدر سنجیدہ ہے کہ انہوں نے 5 جون کو ہی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا، جبکہ ایکشن کمیٹی کی جانب سے 9 جون کے ہڑتال کی کال تھی، اور اس کال سے 4 دن پہلے ہی انہیں کالعدم قرار دیا گیا، ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ ایکشن کمیٹی کے موقف کے مطابق ان کے اوپر ان کے جو رکن ہیں، اہم رکن ہیں ممبر کور کمیٹی کے، وہ عمر نذیر کشمیری کی صاحب کی گاڑی پہ حملہ ہوا، جس کے بعد شاہزیب جو ان کا گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا وہ شہید ہوا۔ راولہ کوٹ میں سخت آپریشن کی اطلاعات موصول ہوئیں، جس کے بعد یہ کہا گیا کہ ادھر راولہ کوٹ میں براہ راست عوام پہ اسٹریٹ فائر ہوا، جس پہ حکومت کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کیونکہ 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ ان شہداء کی وجہ سے ہم نے ان کو منتشر کیا دھرنے کو، اور اس دوران تقریباً ابھی تک 11 کی تعداد آ رہی ہے، لیکن عوامی جو اعداد و شمار ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ پاکستانی میڈیا کی جانب سے اس متعلق غیر حقیقت پسندانہ رویہ سامنے آیا۔ پی ٹی وی پر یہ بار بار یہ خبر نشر کی گئی اور ویڈیوز نشر کی گئی کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لوگوں کی روٹین اسی طرح جاری ہے، معمولات بالکل اسی طرح برقرار ہیں، اور تمام
جو دکانیں ہیں وہ اسی طرح کھلی ہیں۔ یہ غیر حقیقت پسندانہ رویہ جو ہے یہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان جو ایک محبت کا جو تعلق ہے اس کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اس متعلق یہ آزاد کشمیر کے لوگ یہ سوچنے کو تیار ہو گئے ہیں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے یا پاکستان کی جو حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہمارے ساتھ کسی طور مخلص نہیں ہے۔ وہ ہمارے مطالبات سننے کی بجائے، سمجھنے کی بجائے ہم سے بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے، جبکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ آپ کے مطالبات اس قدر آئینی اور قانونی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ اس کو دھون زبردستی سے آپ ان کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا قطعی طور پہ نہیں ہوگا۔ یہی اس وقت جھگڑے کی بنیادی ایک وجہ ہے۔ اس وقت حکومت اپنے سٹانس پہ کھڑی ہے اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہم پر کسی بھی طرح کا آپریشن کیا جائے، ہم پہ اسٹریٹ فائر کیا جائے، کسی بھی طرح سے ہمیں نقصان پہنچایا جائے، ہم اس موقف پہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ہم کسی صورت کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو جھگڑا ہے اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بطور پاکستانی، میں بطور تجزیہ نگار میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت کہ آزاد کشمیر کا مستقبل کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آزاد کشمیر کا جو اس وقت نشستوں کے حوالے سے بات ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ کبھی بھی ختم ہوتا نظر آئے۔ اس کے بعد جو حکومت، اول تو الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اس وقت، کیونکہ شیڈول کے مطابق 27 جولائی کا وقت دیا گیا ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں، کاغذات نامزدگی 9 جون کو جمع ہونی تھی جو کہ نہیں جمع ہوئے۔ اس کے علاوہ جو آزاد کشمیر میں حالات نظر آ رہے ہیں تو کسی صورت 27 جولائی کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ الیکشن نہیں ہوں گے تو کیا فیصل ممتاز راتھور صاحب اسی طرح وزیر اعظم رہیں گے، یا ان کو تبدیل کیا جائے گا، یا کس طرح حکومت کا نگران حکومت کا قیام عمل میں آئے گا، یا کس طرح اس سارے معاملے کو آگے لے کر چلا جائے گا۔